السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر ترین صاحب، جو کہ تحریک انصاف کے مدار المہام ہیں اور ان کی پالیسی کے انچارج بھی ہیں۔ حال ہی میں تحریک انصاف نے ایک بڑی ایمبیشس اکنامک پالیسی دی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک نیا خاکہ دیا ہے، کرپشن کے خاتمے کا عندیہ دیا ہے، اسی طرح اقتصادی جو اس وقت کساد بازاری ہے اس کو دور کرنے کا فارمولا پیش کیا، انرجی کے بارے میں موجود ہے، حتیٰ کہ یعنی ملکی اقتصادیات کے ہر پہلو پہ اس پہ کمپریہنسولی بات ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے بھی جہانگیر ترین صاحب کی کافیشن جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کا اعلان اسد عمر صاحب نے کیا ہے۔ اسی طرح ہی یہ جو پالیسی گروپ ہے اس کے سربراہ کے طور پہ جہانگیر صاحب لوکل باڈیز کی بھی دے چکے ہوئے ہیں ایک پلان، اسی طرح ایک انرجی پہ پلان آ چکا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے جو دیگر معاملات ہیں اس پہ بھی ان کی گہری نظر ہے، یہ بڑے پورے طریقے سے اس میں انوالوڈ ہیں، کیونکہ یہ کوئی ہاف ہارٹڈ کام کرتے ہی نہیں۔ میرے خیال جو کام کرتے ہیں وہ بڑی تگ و دو اور محنت کرتے ہیں۔ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ تحریک انصاف جو ہے اس کی جو دیگر پالیسیاں ہیں، جو اس کی ڈائریکشن ہے، عمران خان کی ایک سال پہلے تقریباً جو سرامیں شروع ہوئی تھی وہ کس طرف جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی نظریاتی ڈائریکشن کیا ہے، ان ساری باتوں پہ آج ہم جہانگیر صاحب سے بات کریں۔ تو جہانگیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جو آپ کی اقتصادی پالیسی ہے یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ بڑی ایمبیشس ہے بعض لوگوں کے نزدیک۔ مثلاً اس میں آپ نے کہا کہ اکانومی جو ہے وہ اس کی گروتھ 3 سے 6% ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انفلیشن جو ہے وہ اس کو 12% سے 7% پہ لے آئیں گے۔ انڈسٹریل گروتھ جو ہے اس میں بھی اس کو بھی شاید 9% تک لے جائیں گے، اس وقت 10+ چلی جائے گی۔ اچھا، انویسٹمنٹ جو ہے اس کو تقریباً آپ نے اس وقت 12% ہے، اس کو 21% تک لے جانے کا کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے، یعنی جو اس وقت اس پر بہت دیر سے یہ حکومت بھی کوشش کر دی، پچھلی حکومتیں بھی کوشش کی جا رہی ہیں، وہ 9 سے 10% سے زیادہ نہیں ہو سکا۔ آپ کا اس کا پلان ہے اس کو 15% تک لے جانے کا۔ اسی طرح جو ہماری بجٹ میں جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے، وہ اس وقت تقریباً 9% ٹچ کر رہا ہے، آپ نے اس کو نصب کرنے کا کیا۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ جی پی آئی اے کو ٹھیک کریں گے، ریلوے کو ٹھیک کریں گے، ان کو بورڈز کے زیر انتظام دیں گے، حتیٰ کہ اب وہ ساری تفصیل جو ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پالیسی ہے اس پہ ویسے تو بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے اپنے بعض جو رہنما ہیں، مثلاً عابد حسن ہیں، وہ ورلڈ بینک میں رہے ہیں اور آپ میرا خیال تھا اس پالیسی میں انوالوڈ بھی ہیں، لیکن انہوں نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اخبار میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ سونامی نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی جس کو ڈرزل کہتے ہیں، فوار ہے۔ اس میں کوئی ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگایا گیا، یہ پھر انہوں نے اس کو ایک بچگانہ یعنی ایمیچورش پالیسی کا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی انگور کھٹے ہونے والی بات ہے یا واقعی ان کا کوئی ویلڈ کرٹیسزم ہے؟ دیکھیں، میں آپ نے کیونکہ عابد حسن صاحب کی بات کی ہے، ان کے آرٹیکل میں انہوں نے کہا، میرا مقصد تو ایسی مثال دینے کا، اور بھی لوگ مگر میں دیکھیں ہم نے جو پالیسی بنائی ہے نا، ایک تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارا کانسیپٹ کیا تھا، ہمارا بنیادی اس کے بارے میں ویژن کیا تھی۔ ویژن یہ تھی کہ بہت سے پاکستان میں 64 سال گزر گئے ہیں اور ہم ایک ڈکلائن پہ اوور آل جا رہے ہیں۔ کبھی 3-4 سال 5 سال ایسے آتے ہیں کہ یکدم ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ ایک دم 7-8% پہ بھی جا چکی ہے، اور ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 3 دفعہ کم از کم ہوا ہے۔ اس کے بعد مگر جیسے ہی کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ پھر ڈکلائن شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کا تجزیہ کیا کہ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ 2-3 اس طرح کی بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستان میں کسی نے ٹھیک نہیں کی، اور اگر آپ نے معاشی پالیسی بنانی ہے اور آپ نے ملک پہ تبدیلی لے کے آنی ہے تو جب تک آپ ان چیزوں کے اوپر آپ حملہ نہیں کریں گے اور ان کو ٹھیک نہیں کریں گے نا، تو یہ ملک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہوگا کہ 2-4 سال ایک اچھی حکومت آ گئی، تھوڑی سی کرپشن کچھ کوشش کی کنٹرول کرنے کی تو کام بہتر ہو گیا اور پھر سے ختم۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے ادارے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اداروں میں معیشت سے ریلیٹڈ ہیں ان میں آپ ڈیپ ریفارم نہیں کریں گے، آپ اداروں کو تکڑا نہیں کریں گے، آپ اپنی طاقت، سیاستدان اور جو لوگ الیکشن جیت کے آتے ہیں، جب وہ اپنی طاقت اداروں میں ڈال دیں گے نا
تو یہ ملک تبدیل ہونا شروع ہوگا. ایک دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنی پوری جو خرچہ ہے، ہم جو بجٹ پہ خرچہ کرتے ہیں وہ ہم کدھر خرچ کر رہے ہیں. ہم نے اپنی سارے پاکستان میں، ساری دنیا میں ریجن وائز بھی اگر دیکھیں تو ہمارا جو ہم اپنے عوام پہ خرچہ کرتے ہیں نا، وہ ایک شرمناک حقیقت ہے. یعنی کہ اگر آپ صحت اور تعلیم لے لیں تو ہم صرف جی ڈی پی کا 2.8% ان پہ خرچ کرتے ہیں اس وقت، اور یہ اوپر پہلے زیادہ کرتے تھے، ڈکلائن ہو گیا. ایک ملک اب تو آپ نے 5% تک کہا ہے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کے عوام ترقی نہ کریں. یہ جی ٹی پی گروتھ، یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ لے، ٹیکس سے وہ پیسہ لیں ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں سے جو کہ امیر ہیں، جو ٹیکس دے سکتے ہیں، جو نہیں دے رہے ہیں ٹیکس، ان سے پیسہ لیں اور غریبوں پہ خرچ کریں. کسی آرٹیکل میں کسی نے اس کو رابن ہوڈ اکنامکس کا نام بھی دیا ہے، وچ از ایگزیکٹلی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. سو یہ بنیادی چیزیں ہم جب کریں گے تو یہ معیشت تبدیل ہوگی. اس لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا، ادارے ہم اپنی طاقت اداروں کو دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ریلوے کا منسٹر نہیں ہوگا، ریلوے کے بیوروکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایک الگ بورڈ بنا دیں گے. آپ پی آئی اے کو لے لیں، میں سمبولک چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں. پی آئی اے ڈیفینس منسٹری میں پی آئی اے کا ہونا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. ہم پی آئی اے کو ڈیفینس منسٹری سے نکال لیں گے، اس کو ہم ایک الگ ادارہ بنائیں گے. لیکن جہانگیر صاحب، یہ جو باتیں تو بڑی ٹھیک ہیں آپ کی ہیں. مثلاً پی آئی اے کا آپ نے ذکر کیا، یہ پی آئی اے اور یہ ریلوے، خاص طور پہ پی آئی اے کو اور میں تو ان ایسے اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے. تو آپ نے وہ رستہ نہیں چنا بلکہ یہ والا روٹ لینے کی کوشش کی. اور ایک بنیادی ایشو جو ہے پی آئی اے میں وہ یہ ہے کہ ہر حکومت نے، اسی لیے وہ منسٹری آف ڈیفینس کے نیچے بلکہ حکومتوں کے زیر اثر ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں، یعنی جو کس کو کہتے ہیں کہ پلین ٹو پیسنجر ریشیو یا امپلائی ریشیو جو ہے وہ سب سے ہائی ہے ہمارا دنیا میں. جی نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک تو ہم نے کانشیسلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہے نا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ایک جو اسٹینڈرڈ پالیسیز ہیں، جو عابد حسن بھی اپنے آرٹیکل میں کہہ رہے تھے ہم نے نہیں کیا، وہ ہم نہیں کریں گے. آج اگر آپ پی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہیں اس ماحول میں، یا ریلوے کو، خدا کے لیے کون آئے گا؟ اچھے لوگ نہیں آئیں گے. جو اسٹیبلش کمپنیز ہیں جو آ کے انویسٹ کریں گے، جو صحیح ایک چیز بنائیں گے، وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. سو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ان اداروں کو صحیح کریں، اور ریلوے اور پی آئی اے کو خصوصی طور پہ پرائیویٹائز کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمارے خیال میں اگر آپ ان کو حکومت کے کنٹرول سے نکالیں، پروفیشنل کے کنٹرول میں دیں، تو آپ کو لوگ بھی نہیں نکالنے پڑیں گے. اب یہ دیکھیں کہ ریلوے کی اگر بزنس، کارگو بزنس 10 گنا بڑھ جائے، جو آرام سے بڑھ سکتی ہے، تو آپ کے پاس لوگ کم ہو جائیں گے. آپ کو انجن ڈرائیور اور لینے پڑیں گے، آپ کو بہت سے لوگ بڑھانے پڑیں گے. اسی طرح پی آئی اے، آپ کو یاد ہے پی آئی اے کیسی ایئر لائن تھی؟ ایمریٹس اتنی سی تھی اور پی آئی اے اتنی بڑی تھی. اب آپ نے دیکھا پی آئی اے نے سیٹ اپ کی تھی ایمریٹس. سو یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمارا 18 کروڑ کا ملک ہے، اس میں لوگ ٹریول کرتے ہیں، ملک کے باہر جاتے ہیں، آتے ہیں. ہم ساری کی ساری بزنس جو ہم نے لوز کر دی ہے ایمریٹس کو اور باقی ایئر لائن کو، ہم اگر ان سے واپس لے لیں تو پھر ہمارے پاس لوگ یہاں تو بڑا اپنے پریگمیٹزم اور پریکٹیکلٹی کا اظہار کیا کہ حقیقت پسندی یہی ہے کہ جو آرٹ آف دا پاسبل ہی ہے نا اکنامک. لیکن ایک نکتہ چینی جو آپ کے پروگرام پہ کی جا رہی ہے کہ جی یہ پروگرام تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے لیے جو وہ چاہیے ویئر وتھ آل پولیٹیکل ول، وہ جب تک نہ ہو اس کا بڑا مشکل ہوگا. مثلاً یہ کہ جی آپ نے کہا کہ جی ایم این ایز کے جو فنڈ چلے آ رہے ہیں یہ ہم بند کر دیں گے. جی بالکل بند کر دیں. ہم ایک جو کیا نام ہے جو یہ کیبنٹ ہے اس کا سائز 17 پہ لے آئیں گے 37 سے 17. تو یہ ساری چیزیں کس طرح کیلکولیٹ کی آپ نے؟ دیکھیں ہم نے یہ کیا جیسے کیبنٹ کا سائز ہے، ہم نے منسٹریز 17 پہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لے آئیں گے. ہم نے دیکھا کہ منسٹریز چلانے کے لیے اگر آپ نے پیسے خرچ بھی کم کرنا ہے اور آپ نے ایفیشنسی کرنی ہے تو اتنی بڑی پھیلاؤ منسٹریوں کو ضروری نہیں ہے، تو ہم نے کچھ سمیٹا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں ہم ایک غلط راستے پہ نکل گئے تھے. ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کام ہوتا ہے قانون سازی، ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرنا. ہوا کیا کہ یہ 1985 میں یہ روایت قائم کی، جنیجو صاحب کے دور میں. جی ہاں، یہ ضیاء الحق کے دور میں جب لوگ الیکٹ ہو کے آئے، پارٹی لیس سسٹم تھا. یہ سب مسائل شروع ہوئے وہاں سے شروع ہوئے. ان کو انہوں نے فنڈ دے دی. تو 1985 سے پہلے تو فنڈ نہیں ملتے تھے، سیاست پھر بھی چلتی تھی. بھٹو صاحب تو کسی کو فنڈ نہیں دیتے تھے، پھر کیسے چلتا تھا کام؟ اس سے پہلے جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، کبھی آج تک نہیں ہوئی. 85 کے بعد یہ روایت قائم کی گئی. ہم اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم میں بلیو کرتے ہیں. ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تھرو عوام کی ڈیولپمنٹ. میں یہی آ رہا تھا کہ یہ آپ نے بڑا اچھا اس میں جو ایک ڈیولوشن کی بہت بات کی اپنے اکنامک پالیسی میں بھی آپ نے، کہ آپ
سارے فیصلے جو ہیں وہ مقامی لیول پہ ہوں گے. یہ بڑا کلیشے سا بن گیا ہوا ہے. جب بھی اقتصادی یہ سیاسی حکومتیں آتی ہیں وہ الیکٹ ہوتی ہیں تو وہ ختم کر دیتی ہیں ان کو, اور عامر ان کو لوکل باڈیز کو پروموٹ کرتے ہیں لیجٹمیسی لینے کے لیے. تو آپ اس کے بارے میں بھی کوئی پولیٹیکل ول ہوگی, آپ اسی لیے میں نے پوچھا. پولیٹیکل ول چھوڑ دیں آپ, ہم نے اس لیے ابھی سے الیکشن سے پہلے اپنا اکنامک منشور دے دیا ہے. ہم نے جو باتیں کھل کے کر دی ہیں یہ, اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی پارٹی کو کریں. سیاسی پارٹیاں, سیاسی حکومتیں آ کے لوکل گورنمنٹ کو اس لیے ختم کرتی ہیں عارف صاحب کہ ان کے چیف منسٹر صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ سب طاقت میرے پاس رہے. آپ ایم این اے, ایم پی اے, یا آپ ناظم, یا آپ کسی ضلع سے چل کے آئیں, ان کے پاس بیٹھیں, انہیں کہیں جی خدا کے لیے مجھے آپ ڈیولپمنٹ کے پیسے دے دیں. پھر ہم کہیں اچھا ہاں تم اچھے آدمی ہو, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اور تم میری سپورٹ کرو گے پولیٹیکلی. یہ پیٹرنیج ہے. ہم اس سے بالا تر ہو کے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم چیف منسٹر نے جو طاقتیں لی ہوئی ہیں نا ضلعوں سے واپس, یہ ہم سارے ضلعوں کو دیں گے. ہمارے فیصلے ضلع میں ہونے چاہیے. آپ یہ کیوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹیچر کی جو وہ ہے پوسٹنگ, ڈاکٹر کی پوسٹنگ, وہ لاہور سے بیٹھ کے کیا جائے یا کراچی سے بیٹھ کے کیا جائے یا پشاور سے بیٹھ کے کیا جائے؟ یہ ضلع کا کام ہے. اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری طاقت چلی جاتی ہے. تو ہمارے اور باقی تمام سیاسی پارٹیوں میں جو ایک بنیادی فرق ہے کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ عوام کے حالات بہتر نہیں ہوں گے جب تک عوام کے پاس طاقت نہیں جائے گی, آپریشنی طاقت نہیں جائے گی. ہم اپنے سے طاقت نیچے دیں گے. ایک تو جہانگیر صاحب آپ نے اچھا کام کیا یہ کہ ابھی حال ہی میں اس سے ہٹ کے اقتصادی پلان سے کہ ایسٹس ڈیکلریشن کا ایک, اور غالباً اس کے ساتھ کوئی یہ بھی کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں سیاستدان, تو یہ ایک اچھا قدم ہے. لیکن اس میں مزید یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اقتدار میں آئیں تب بھی کوئی کراس چیک ہو کہ آپ کہاں تک اپنی ایسٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. خالی ڈیکلریشن تو کافی نہیں ہے, لیکن یہ بھی بہت بڑی جہت ہے اس لحاظ سے کہ اس ملک میں بڑے بڑے ہمارے جو پارٹی ہیں, مثلا میاں نواز شریف صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں, میں نام لے لیتا ہوں, شہباز شریف صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں, زرداری صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں, یہ یوسف گیلانی صاحب جو ہیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ چیز تو بڑی اچھی ہے, لیکن اس کو بھی ایک مثال کو آگے لے جانے کے لیے اس کو مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ ہم نے ابتدا کی ہے, اور ہم نے ابتدا کی ہے سوچ سمجھ کے کی ہے. اور ٹیکسز کا بیچ میں ڈالنا جو آج تک کبھی ڈکلیریشن میں نہیں آتا, وہ ایک بہت اہم سٹیپ ہے. اور ہم نے ٹیکسز صرف 1 سال کے نہیں کہا, ہم نے کہا 3 سال کے ٹیکس آپ نے دیے ہیں, اس سال کے اور پچھلے 2 سالوں کے, وہ آپ ڈکلیئر کریں. یہ ایک بہت اچھی روایت ہے. عوام کو جن سے ہم ٹیکس لیتے ہیں, اور ٹیکس ہم ان سے انکم ٹیکس لینا لیں, ہم وہ چائے خریدتے ہیں تو وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیزل خریدتے ہیں تو وہ ہمیں ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, بالکل انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. تو جو عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں تو عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے نمائندگان کتنے ٹیکس دیتے ہیں. اگر نہیں دیتے تو کیوں نہیں دیتے, اس کا مطلب ہے انکم نہیں ہے. یہ سوال اب ٹائم آ گیا ہے ہم اپنی سیاسی پارٹی سے اور سیاسی لیڈرشپ سے کریں. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ میاں صاحبان, زرداری, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, تمام کیبنٹ اور تمام بڑی پارٹیوں کی لیڈرشپ ایسس ڈکلیئر کرے, اپنے ٹیکسز ڈکلیئر کرے اور بتائے کہ انکم کہاں سے آ رہی ہے. یہ اب ہم نے کب سے, مہینہ ہو گیا, ایک چوں نہیں آئی کہیں سے. کیوں نہیں کرتے ڈکلیئر؟ یہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں. ان کو آپ کے پروگرام کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ آپ ڈکلیئر کریں نا, ڈرتے کس چیز سے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے اگر وہ محلوں میں رہتے ہیں تو ٹیکس دیں, ٹیکس صحیح دے کے, انکم ہو وائٹ, ٹیکس اس کے اوپر دیں, اس کے بعد آپ جہاں مرضی رہیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ رہیں محلوں میں اور ٹیکس نہ دیں. یہ کچھ یہ تو صحیح ہے. لیکن اب دیکھیں نا, اب آپ کی پارٹی ایک ملٹی پارٹی ہے جس کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہو رہے ہیں. ہونا چاہیے ایک میس پارٹی ہے, اب اس میں ہر قسم کے لوگ آ بھی رہے ہیں آپ کی پارٹی میں. اب آیا کوئی ایسا آپ نے کوئی بنایا ہے کوئی فلٹر جس کے ذریعے ایسٹس تو ڈکلیئر ہو گئے, لیکن وہ لوگ جو کہ ناجائز ایسٹس ہیں جن کے, وہ اگر الیکٹ بھی ہو جائیں گے, الیکٹ تو ہو جاتے ہیں ہر قسم کے, یہ تو ایک جمہوریت کا خاصہ ہے, تو آیا آپ ان کو ٹکٹ دینے کے لیول پہ ہی کو فلٹر کریں گے, کس طرح اس کو؟ ہمارے جو ٹکٹ دینے کا نظام ہے نا جی, وہ بار بار قائم. ایک تو سب سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف ایک یونیک چیز کر رہی ہے, منفرد چیز ہے کہ وہ الیکشن کروا رہی ہے. کوئی پارٹی نے آج تک اس طرح کے الیکشن نہیں کرائے کہ ہم یونین کاؤنسل کے لیول پہ الیکشن کرائیں گے. اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ میں نظام ہوگا, الیکٹڈ ہوگا, وہاں سے ریکمنڈیشن آئیں گے کہ ٹکٹ کس کو دینا چاہیے. سو یہ کبھی نہیں ہوا آج تک کہ اس طرح کا آپ اپنے پارٹی ممبرز کو اتنی طاقت دیں.